بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں ہوں ڈاکٹر شہر بانو. 2025 جو ہے وہ شوگر فری سال ہوگا. یہ میرا مشن ہے اور ہم سب نے مل کے ہمارے ملک کو، انڈیا، پاکستان، جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم نے شوگر سے نجات پانی ہے. یہ جو مرض ہے ہم نے اس کی اویئرنیس زیادہ سے زیادہ پھیلانی ہے. 2025 میں ہم نے شوگر فری لائف گزارنی ہے. کیسے گزار سکتے ہیں ہم، اس کے لیے ایک تھوڑا سا ریکیپ کریں گے. میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی، بہت کوشش کی کہ لوگوں تک جو ہے وہ میرا میسج پہنچ سکے. اویئرنیس ہے، چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ڈائبٹیز کو ریورس کرنے میں. 2025 میں ہم کیا ایسا کریں کہ ہم شوگر فری لائف گزاریں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ پرابلم نہ ہو. اس کے لیے ریکیپ کرنا ہے. کیا ریکیپ کریں گے؟ چھوٹے سے اصول ہیں. اگر آپ سے کوئی ڈائٹ پلان کہتا ہے کہ آئیں ہمارا گروپ جوائن کریں ڈائٹ پلان، تو آپ کبھی بھی کوئی ڈائٹ پلان فالو نہ کریں. چیزوں کے بارے میں نالج رکھیں. پہلے ڈائٹ پلان آپ فالو نہیں کر سکتے مستقل. کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ پھر آپ دل برداشتہ ہو کر وہ ڈائٹ پلان آپ چھوڑ دیتے ہیں. مختلف لوگوں کو آپ سنتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے آپ سے کہ دودھ چھوڑ دیں، کوئی کہہ رہا ہے دہی چھوڑ دیں، کوئی کہتا ہے مٹر نہ کھائیں، کوئی کہتا ہے. آپ نے میری ڈیفینیٹلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی. میں نے سبزیوں پہ بھی بنائی ہیں، فروٹس پہ بھی بنائی ہیں، اور بایولوجیکلی اور کیمیکلی جتنی انفارمیشن میں دے سکتی ہوں وہ میں دیتی ہوں. سب کچھ کھائیں. 250 ml دودھ آپ پورے دن میں پئیں اپنے میل کو بنانے میں، کیلشیم بنانے کے لیے نہیں. کوئی آپ نے دلیا بنانا ہے، کوئی آٹا گوندنا ہے دودھ میں. اگر آپ کو لیکٹوز انٹالرنس نہیں ہے تو آپ 250 ml دودھ پی سکتے ہیں اپنا دن بھر کا ناشتہ کھانا مینیج کرنے کے لیے. آپ دہی ضرور کھائیں. 250 گرام دہی آپ لے سکتے ہیں اور آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. زمین کے نیچے پائے جانے والی سبزیاں، زمین کے اوپر پائے جانے والی سبزیاں، ساری آپ کے لیے فائدہ مند ہیں. آپ بالکل لے سکتے ہیں. سبزیوں کو آپ نے کم ہیٹ پہ بنائیں. کوشش کریں جو کچی کھائی جا سکتی ہیں ان کو کچا کھائیں. 500 گرام تک سبزیاں پورے دن میں کھائیں، سلاد کی شکل میں، بوائلڈ ہوئی کی شکل میں، یا اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو کبھی کبھی سالن کی شکل میں. کیونکہ پکانے سے آپ کو پتہ ہے کہ وٹامنس تو ضائع ہو جاتے ہیں، فائبر رہ جاتا ہے، ٹیسٹ رہ جاتا ہے. تو آپ اس کو اس طرح سے فالو کریں. روٹی کے اوپر میری ویڈیوز ہیں. آپ روٹی بالکل نہیں چھوڑ سکتے. روٹی لیں، جوار کی روٹی بہت اچھی ہے آپ کے لیے. نارمل سائز کی روٹی لیں، 60 گرام کی روٹی لیں، دن میں لیں، 2 میل لیں. یہ چھوٹے چھوٹے اصول ہیں. ناشتہ ضرور کریں. جو پیشنٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم ناشتہ نہیں کرتے، وہ بہت غلط ہے. کیونکہ ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے پہلا ناشتہ، پہلا میل بہت ضروری ہے. ناشتہ کریں، اس کے بعد اگلا میل تھوڑا سا ہیوی کریں. اس میں آپ کبھی بیسن کی روٹی لیں، کبھی جوار لیں، دالیں لیں، میٹ لیں. جو لوگ میٹ افورڈ کر سکتے ہیں وہ گوشت کا استعمال زیادہ کریں، جیسے کہ چکن، فش. ریڈ میٹ آپ کبھی کبھی لیں. اچھا، سپلیمنٹس کے اوپر میری ویڈیوز ہیں، وہ ضرور دیکھیے گا کہ وٹامن K2 کیا کرتا ہے آپ کی باڈی میں، وٹامن D کیا کرتا ہے. ابھی ریسنٹلی بھی میں نے ڈالی ہے. تو یہ چھوٹا سا ایک ریکیپ ہے. اور کھانا کتنا ہے؟ جتنی بھی بھوک لگی ہوئی ہے آپ نے تھوڑی بھوک رکھ کے کھانا ہے. مطلب یہ کہ آپ نے اتنا کھانا ہے کہ جو آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے پام کے اوپر آ گیا ہے. یعنی اتنا سالن، اتنی سبزی. رائس لینے ہیں تو تھوڑے سے جو ایک کٹوری کے نیچے آ جائیں. یہ تمام رولز میں نے اپنی ویڈیو میں بتائے ہیں. اور ایک میرا پیکیج آئے گا انشاءاللہ، میں اناؤنس کروں گی. ابھی میں اناؤنس نہیں کر رہی، اور وہ خاص طور پہ ڈائبٹیز والوں کے لیے ہوگا. آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. اور 2025 میں ہم نے اس مرض سے چھٹکارا پانا ہے. دیکھیں، واک، آپ کا یہ جو چیزیں ہیں ڈائٹ، یہ تو مسٹ ہے. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز، جتنا سٹریس لیول زیادہ ہوتا ہے اتنا شوگر لیول آپ کا ہائی ہوتا ہے. دس از ڈائریکٹلی پروپورشنل. اب نوٹس کریں کہ دن میں کتنا سٹریس لیول آپ کا ہوتا ہے، کس طریقے سے آپ اس سٹریس کو جو ہے وہ اپنے جسم سے نکال سکتے ہیں. ایک بہترین آپ کو میں ریسرچ بتانے لگی ہوں، اور انشاءاللہ میرا جیسے جیسے آپ لوگوں کی دعائیں اور ساتھ ساتھ ہوگا،
میرا سلور بٹن آئے گا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر سارا جرنی اپنا شیئر کروں گی کہ یہ یوٹیوب چینل میں نے بنایا کیوں، اور اس کے پیچھے میری نوبل کاز کیا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کامیابی دی آپ سب کی دعاؤں سے، آپ کی کوپریشن سے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بھی بیماریاں، خاص طور پہ ڈائبٹیز، ہارٹ پرابلمس اور کوئی بیماری، ایون کینسر، یہ جب بیماریاں آپ کو گھیر لیں تو اپنے آپ کو کسی نہ کسی نوبل کاز کے لیے مصروف کر لیں۔ اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے باقاعدہ کہ گروپس بنائے گئے کچھ لوگوں کے، ان کو مختلف بیماریاں تھیں، جیسے ڈائبٹیز ہے، ہارٹ کی پرابلمس تھیں، ارتھرائٹس بھی ایک خطرناک بیماری ہے، مختلف بیماریاں، آٹو امیون ڈیزیزز۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو پھر بندے کو اندر سے بالکل ایسے مختلف پرابلمس میں جو ہے وہ گھر جاتا ہے انسان۔ انہوں نے ان گروپس کو مختلف سوشل ورک کام اسائن کر دیا، جیسے کسی کو کوئی گروپ دے دیا ہوگا ان کی ہیلپ کریں، کسی کو کہا ہوگا جا کے کسی کے گھر کا پانی بھر آئیں، کسی کو کہا ہوگا کہ کچھ اور کرائیں۔ تو اپنے آپ کو کسی نوبل کاز کے لیے آپ جو ہے وقف کر دیں کہ جی میں نے یہ نوبل کاز، یہ میں نے فلاحی کام کرنا ہے۔ وہ گھر میں بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ گھر کے باہر جا سکتے ہیں وہ تب بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی باڈی کے اندر بہت جلدی سے چینجز آئیں گی، آپ صحت کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہو جائیں گے، اور بیماریاں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ جیسے جیسے آپ لوگوں کی مدد کرنا شروع کریں گے، بیماری آپ کا خود بخود ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ یہ ہمارے مذہب میں بھی ہے، یہ ہمارے دین نے بھی بتایا ہے، یہ اب سائنس بھی ثابت کر چکی ہے۔ تو ہم نے یہ چھوٹا سا ایک ریکیپ کیا کہ 2025 ہم نے ڈائبٹیز نہیں ہونے دینی اپنی فیملی میں کسی کو بھی، اور اگر ہمیں ہو گئی ہے کسی کو تو پھر ہم نے اس سے چھٹکارا کیسے کرنا ہے۔ آپ نے اخروٹ بھی کھانا ہے، آپ نے بادام بھی کھانا ہے، آپ نے کھجور بھی دن میں 2-3 کھانی ہے، آدھا کپ پورا کپ 250 ml آپ نے دودھ بھی پینا ہے نیم گرم۔ آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ 2 کھجور لے کے دیکھیں دن میں، آپ مجھے دعائیں دیں گے اور آپ کے سینکڑوں مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ اب آگے آپ لوگوں نے پھیلانا ہے اس کو، میسج کو، کہ ہم نے لو کارب ڈائٹ رکھنی ہے، چینی، میٹھا، چاول اور پروسیس فوڈ، پروسیس میٹھا، شربت اور یہ اس قسم کی چیزیں، ان سے ہم نے پرہیز کرنا ہے، بلکہ آہستہ آہستہ ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ کوکنگ آئل آپ نے ہو سکے تو چھوڑ دیں، اپنی زندگیوں سے ختم کر دیں اس کو۔ خشک چیزیں بنائیں، کبھی سرسوں کا تیل ڈال لیا، کبھی اولیو آئل ڈال لیا، کبھی دل چاہا تو دن میں صرف کوئی ڈرائی چیز، کوئی شورما، کوئی اس قسم کی چیزیں بنا کے کھائیں۔ کیونکہ ڈائبٹیز ہم جو ہے وہ اپنے کھانے پینے اور لائف سٹائل سے ہی چینج کر سکتے ہیں، اس مرض سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اپنی گٹ ہیلتھ کو ہیلدی رکھنا ہے، کانسٹیپیشن نہیں ہونے دینی۔ گٹ ہیلتھ کے لیے ہم نے پرو بایوٹکس لینے ہیں، جس میں کہ ہم نے دہی کا استعمال، اور مارکیٹ میں پرو بایوٹکس اویلیبل ہیں، جن کو زیادہ پرابلم ہے ان کو ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں پرو بایوٹکس، تاکہ آپ کی گٹ ہیلتھ امپروو ہو۔ جیسے ہی آپ کی آنتیں صحت مند ہوتی ہیں، آپ کا انزائم جو سسٹم خود بخود امپروو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو سلائیوری گلینڈز ہوتے ہیں ہمارے منہ کے اندر، جو سلائیوا سکریٹ ہوتا ہے، اس سلائیوا کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے جس کو امائلیز کہتے ہیں۔ امائلیز ایک پینکریاز یعنی ہمارا لبلبا بھی سکریٹ کرتا ہے، اور ایک ہمارے منہ کے اندر جو گلینڈ ہوتے ہیں وہ بھی سکریٹ کرتے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے سٹارچ کو بریک ڈاؤن کرنا، توڑنا پھوڑنا، اور آگے گلوکوز میں کنورٹ کرنا۔ سٹارچ جو ہم کھاتے ہیں، یہ آٹا، چینی اور اس قسم کی چیزیں، چاول سٹارچی چیزیں، برگر، شرگر، بنس، ایسی جس میں سٹارچ ہوتا ہے، تو یہ امائلیز کرتا ہے۔ ہم نے کھانے کو چبانا اچھی طرح ہے، اور ہم نے یعنی پروسیس تو آپ کے منہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے نا، پھر یہ جب آپ کا اسٹمک سے پاس ہو کر پھر پینکریاز امائلیز ریلیز کرتا ہے، پھر وہاں پہ یہ تھوڑا سا ٹوٹتا پھوٹتا ہے، پھر یہ سٹیپ بائی سٹیپ پھر یہ آپ کے بلڈ میں شامل ہوتا ہے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ آپ کی گلوکوز بڑھتی ہے، نہ کہ آپ کی گلوکوز ایک دم سپائک کرتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم تیزی سے کھاتے ہیں، ہمارے بچے 2-3 دانت چبائے اور فوراً آپ نے کھا لیا، سارا کا سارا سسٹم اندر آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے انزائمز کا۔ اس کو فالو کرنا ہے، اور آپ نے
پانی، صاف پانی کی انٹیک اچھی رکھنی ہے تاکہ آپ کا بلڈ پریشر مینٹین رہے، آپ کی کڈنی اچھا کام کریں اور آپ کی ڈائجیشن اچھی ہو، ساتھ ساتھ آپ کی پرابلمس سالو ہوتے چلے جائیں. اور وٹامن کے اوپر جو سپلیمنٹس کے اوپر ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی، اس کا لنک آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ مائکرو نیوٹرینٹس ہیں جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے 2025 میں جو ہمارے اس وقت چل رہی ہے ریشو پاکستان میں شوگر کی، مرض کی، اس کو ہم نے بالکل نیچے لے کر آنا ہے اور صحت مند زندگی گزارنی ہے. آپ لوگوں نے کمنٹس میں ضرور مجھے بتانا ہے کہ میری ویڈیوز سے آپ کو کہاں تک کتنا فائدہ ہو رہا ہے. کنسلٹ کرنا چاہیں تو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہوتا ہے واٹس ایپ کا. اور آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے کہ ہم نے کسی مخصوص ڈائٹ پلان کو فالو نہیں کرنا، آپ نے چیزوں کے بارے میں نالج رکھنا ہے، اپنا ڈائٹ پلان اپنی باڈی کے مطابق خود بنائیں. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.